ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله العظيم۔ آج میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من جاء، جو آیا، بالحسنتی، ایک نیکی لے کر، فلہ عشر امثالها، اس کو ہم 10 نیکیاں اس کے بدلے میں عطا کریں گے اسی جیسی۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے خوش ہو کر اس کو 10 نیکیاں مزید عطا کرتے ہیں۔ تو جب اتنا اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی۔ چونکہ کل بھی السلام علیکم کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی وہ بھی سراسر نیکی، یعنی جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے مریض اور بیمار کی عیادت کرنے کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 7 چیزوں کا حکم دیا آقا نے ہم کو۔ پہلی چیز سلام کا جواب دینے کا، دوسری چیز بیمار کی عیادت کرنے کا، تیسری چیز جنازے کے پیچھے چلنے کا، چوتھی چیز جب کوئی کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے کا، اور پانچویں چیز مظلوم کی امداد کرنے کا، اور چھٹی چیز کمزور کے ساتھ تعاون کرنا اور امداد کرنا، اور ساتویں چیز جو آدمی قسم کھائے تو اس کی قسم کو پوری کرنے کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ ان 7 چیزوں کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو لازمی بات ہے کہ چونکہ میں بیمار کی عیادت کے حوالے سے بات آج کرنی ہے تو ایک اس میں 7 چیزوں میں سے یا 7 باتوں میں سے ایک چیز کیا تھی؟ بیمار کی عیادت۔ ہم ویسے بھی عیادت کرنے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا پوچھنا وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ یار تھوڑا سا اس کا جا کر پوچھ لیں کیا حال ہے۔ اب اگر اس میں نیت ہم یہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس نیت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر عطا کریں گے، اور اگر ہم بغیر نیت کے ویسے چلے جاتے ہیں اور اس کا حال حوال لیتے ہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو میرا خیال میں آج سے ہم یہ ارادہ بھی کر لیں کہ ہم یہ نیت کر کے جائیں گے جو بھی بیمار ہوا کہ جا کر اس کی عیادت کرنی ہے، اور اس لیے کرنی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ دیکھیں اجر کتنا ہے، فضیلت کتنی ہے بیمار کی عیادت کرنے کی، کہ جب ایک آدمی کسی کے پاس عیادت کرنے کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو آدمی شام کو کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے نیت اس کی خالص ہوتی ہے اللہ کی رضا، تو 70,000 فرشتے شام سے لے کے صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن آداب بھی بتائے ہیں ساتھ آقا نے کہ آپ نے جانا ہے تو مہمان بن کے وہاں بیٹھ نہیں جانا، دھرنا نہیں دے دینا، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کو دعا دے کے 2 دعائیں خاص کر آقا نے بتائی ہیں۔ ایک ہے لا بأس طہور انشاء اللہ، کہ اس کو تسلی دینا کہ یار فکر نہ کرو، یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، اس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیں گے۔ اور دوسری چیز جو آقا نے بتائی کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو یہ کلمات 7 مرتبہ اس پر دم بھی کر دیں اور 7 مرتبہ اس کے پاس بیٹھ کر پڑھیں۔ کیا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے نصیب میں موت ابھی نہیں لکھی تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ جب آپ یہ پڑھیں گے 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس بیماری سے شفا یاب کر دیں گے۔ یعنی اگر اس پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو وہ الگ بات ہے، اس کو موت آ جائے، اگر نہیں لکھی ہوئی اور وہ بیمار ہے تو ان کلمات کو 7 مرتبہ ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو شفا عطا کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جا کر مہمان بن کے نہیں بیٹھ جانا یا دھرنا دے کر نہیں بیٹھ جانا، ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں اور اولیاء میں ان کا بڑا مقام ہے۔ تو ایک دفعہ وہ بیمار پڑے تو بہت سارے لوگ چونکہ ان سے محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، صبح سے لے کے شام تک روزانہ بہت زیادہ لوگ تیمارداری کے لیے آتے تھے۔ ایک صاحب آئے اور وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے، بہت زیادہ دیر تک وہ بیٹھے رہے تو بڑے پریشان ہوئے عبداللہ بن مبارک، اب کہہ بھی نہیں سکتے تھے، تو پھر یہ کہا کہ یار بڑا مسئلہ ہے، ایک تو بیماری بڑی ہے،
بیماری کی تکلیف الگ ہے، اور دوسرا یہ جو عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں سارا دن، وہ اور کوئی کام بھی بندہ نہیں کر سکتا، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، کوئی اپنی جو حاجت ہے وہ بھی پوری نہیں کر سکتا، اور بڑا مشکل ہے، اور اس سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آگے تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت اچھا یہ بات تو ہے، بالکل یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، میں ایسا کرتا ہوں کنڈی لگا دیتا ہوں تاکہ کوئی مریض جو ہے کوئی آپ کی بیمارداری کے لیے نہ آ سکے۔ تو حضرت بڑے پریشان ہوئے پھر کہ یار بات تو کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر کنڈی لگانی ہے تو باہر جا کر کنڈی لگاؤ، اندر سے کنڈی نہیں لگانی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس ہم جائیں، ایک تو نیت اپنی خالص کر لیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کے دعائیہ کلمات کہہ کے واپس آ جائیں، انشاءاللہ اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہوگی اور معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا بہتری کی طرف جائے اور ماحول ایک بہترین اسلامی ماحول بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔